کہتے ہیں امام پر بھی وحی آتی ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو منصوص من اللہ ہو، کہتے ہیں امام بھی منصوص من اللہ ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم ہو، کہتے ہیں امام بھی معصوم ہے۔ اب جو ڈیفینیشن نبوت کی ہے انہوں نے فٹ کر دی امامت میں۔ اب زبان سے ان کو امام نہ بھی کہیں تو نبی نہ بھی کہیں تو بھی وہ نبی بن گئے یا نہیں بن گئے؟ بولو بھائی، نبی بن گئے نا۔ تو بھائی جو حضور علیہ السلام کے بعد 12 مان کر ان کو نبیوں سے بھی افضل کہتا ہے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ختم نبوت کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ آپ قادیانی کو کیا سمجھتے ہو؟ بولو کیوں؟ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد ایک مانا اور اس ایک کو نبی کہا۔ ساری امت نے کہا کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بعد 12 مانے اور ان کو نبی نہیں کہا، نبیوں سے بھی افضل کہا، کیا وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟ بولو۔ اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ کے اندر لکھا ہے کہ میں نے حالت کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرقے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ فرقہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ یہ فرقہ باطل ہے اور اس کا بطلان لفظ امام سے ظاہر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب تحقیق کی تو ان کی اصطلاح میں امام تو وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو، ان کی اصطلاح میں امام تو وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آتی ہو، ان کی اصطلاح میں امام تو وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، جو مفترض الطاعت ہو۔ فرماتے ہیں یہی خلاصہ نبوت ہے۔ نبی بھی تو اسی کو کہا جاتا ہے جس پہ وحی آئے، جو معصوم ہو، جو منصوص من اللہ ہو، جو مفترض الطاعت ہو۔ تو عقیدہ امامت عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بغاوت ہے، اور ختم نبوت کا منکر مسلمان ہو سکتا کافر نہ کہا جائے کسی کو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کافر نہ کہا جائے، یہ بات غلط ہے بھائی، یہ باتیں غلط ہیں بھائی۔ مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے، مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ روایت میں جو سند ہوتی ہے، سند میں راوی ہوتے ہیں نا، محدثین ان راویوں میں سے کسی راوی کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کی تعدیل کرتے ہیں، عادل بتاتے ہیں، کسی کی توثیق کرتے ہیں، ثقہ بتاتے ہیں۔ اب یہ جو محدثین تصدیق کرتے ہیں کہ یہ راوی سچا ہے، وہ راوی کو سچا بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ محدثین راوی کی تعدیل کرتے ہیں، اس کو عادل کہتے ہیں، تو یہ راوی کو عادل بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں نا۔ جو توثیق کرتے ہیں وہ ثقہ بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ تو جو تکفیر کرتے ہیں وہ بھی کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں۔ مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے رپورٹ دے کر کہتا ہے یہ کینسر کا مریض ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو کینسر کا مریض بنایا یا بتایا؟ بتایا نا۔ اب اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے؟ چیک اپ کر کے رپورٹ آئی، کہتا ہے یہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، تو اس نے اس کو ہیپاٹائٹس کا مریض بنایا یا بتایا؟ بتایا نا۔ تو بھائی مولوی کی مثال بھی ڈاکٹر کی طرح ہے۔
मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगा के और रिपोर्ट आती ये बेईमान है, मौलवी बताता है ये बेईमान है, तो मौलवी ने उसको बेईमान बनाया या बताया? कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगा के नतीजा आया ये जिंदीक है, ये मुर्तद है, तो मौलवी ने उसे जिंदीक मुर्तद बनाया या बताया? अगर डॉक्टर मर्द जाहिर करे तो कोई जुर्म नहीं, तो मौलवी जब मर्द जाहिर करे तो भी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके इलाके में अगर कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए जो मरीजों को चेक करके रिपोर्ट देख करके, रिपोर्ट कैंसर की आई, कैंसर की रिपोर्ट देखने के बाद भी कहे नहीं ये मरीज ठीक है, दूसरे मरीज की रिपोर्ट हेपाटाइटिस की आई, वो रिपोर्ट देखकर कहते नहीं ये मरीज भी ठीक है, तीसरे से मलेरिया की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट देखकर कहते नहीं ये भी सही है, ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, वो भी सही, सब सही। ये डॉक्टर तुम्हारा खैरखा है या दुश्मन है? हाँ भाई, हाँ, ये डॉक्टर आपको जितना भी मीठा लगे हकीकत में तुम्हारी जान का दुश्मन है। मर्द देखा और उसको छुपा दिया तो ये तुम्हारी जान का दुश्मन है। वो डॉक्टर तुम्हें जितना भी मीठा लगे, अच्छा लगे, लेकिन वो तुम्हारा खैरखा नहीं है, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। कि मरीज को अगर मर्द वो बताता तो मरीज फिक्र में लग जाता ना, इलाज करवाता। जब मरीज का मर्द देखकर कहते कोई मर्द नहीं तो वो तो और बेफिक्र हो जाएगा, ये तो उसकी जान का दुश्मन है। तो जो मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगा के और रिपोर्ट आई कि ये बेईमान है, रिपोर्ट देखने के बाद भी कहने नहीं ये भी ठीक है, इधर रिपोर्ट आई कि ये मुशरिक है, कहते नहीं ये भी सही है, इधर रिपोर्ट आई ये काफिर है, जिंदीक है, मुनाफिक है, मुर्तद है, वो सारी रिपोर्टें देखकर कहते नहीं ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही, सब सही। अब ये मौलवी तुम्हें जितना भी अच्छा लगे, हकीकत में ये तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। सही भी सही, गलत भी सही, इस्लाम भी इस्लाम, कुफर भी इस्लाम, सफेद भी सफेद, काला भी सफेद, ये तो खल्त मल्त हो गया ना। जब आप गलत को गलत ना कहेंगे तो जो सही होगा वो समझेगा कि इसके अमाल भी जो हैं वो भी गलत नहीं है, तो वो भी करेगा। बात समझ आई? तो ये तो खल्त मल्त हो जाएगा ना, सुन्नत और बिदअत मिल जाएगी, तौहीद और शिरक मिल जाएगा, इस्लाम और कुफर मिल जाएगा, हक और बातिल मिल जाएगा। तो जो मौलवी कुरान और सुन्नत का थर्मामीटर लगाने के बाद जो रिपोर्ट आए ये बेईमान, ये मुशरिक, ये मुनाफिक, ये बिदअती, वो सारी रिपोर्टें देखकर कहते हैं सब सही, ये मौलवी तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। तुम्हें जितना भी ये मीठा लगे ये तुम्हारे ईमान का दुश्मन है, ये तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। कौम हमारी बड़ी अजीब है। डॉक्टर वो पसंद करती है जो मर्द जाहिर करे, और मौलवी वो पसंद करती है जो मर्द छुपाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हालांकि ये नुकसान है। अगर डॉक्टर मर्द छुपाए तो तुम्हारी जान का दुश्मन है, मौलवी मर्द छुपाए तो तुम्हारे ईमान का दुश्मन है। और जान और ईमान का जब तकाबुल दिया जाएगा तो जान को ईमान पर कुर्बान किया जाता है, ईमान को जान पर कुर्बान किया जा सकता। हमारा नबी आखिरी नबी है, और जो खत्मे नबूवत का मुनकिर है वो मुसलमान। बोलो, हम आप गवाह रहना, हम मर्द छुपाने वालों में से नहीं है, मर्द जाहिर करने वालों में से। जो मर्द छुपाए वो डॉक्टर जितना भी मीठा लगे तुम्हारा दुश्मन है, और जो मर्द जाहिर करे वो डॉक्टर तुम्हें जितना भी मुश्किल लगे वो तुम्हारा खैर खा है। जो मौलवी मर्द छुपाए
وہ جتنا بھی تمہیں اچھا لگے وہ حقیقت میں تمہارا دشمن ہے، اور جو مولوی مرد ظاہر کرے تمہیں جتنا بھی وہ مشکل لگے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ ختم نبوت کا منکر مسلمان ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں آ سکتا نہیں ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ اب کوئی صحابی بن سکتا؟ حضور کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند، اور حضور کے جانے سے صحابیت کا دروازہ۔ اب کوئی جتنا مرضی عبادات کرے وہ صحابی بن سکتا؟ اور جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ ہم تو باہر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہم تو باہر کے دروازے پہ چوکی لگائے کھڑے ہیں۔ جب وہیں سے کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے تو اندر والے دروازے پہ کیسے آئے گا؟ جو نبی صحابی نہیں بن سکتا وہ نبی کیسے بنے گا؟ جتنا مرضی عبادات کرے وہ صحابی بن سکتا؟ اور صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، جتنا مرضی دیکھیں۔ صحابیت کی عزت اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کا احترام اعمال کی وجہ سے کہ وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے احترام ہے، نہیں، نمازی تو یہ بھی ہیں۔ وہ حج کرتے تھے، حاجی تو یہ بھی ہیں۔ عالم کی عزت علم کی وجہ سے، مجاہد کی عزت جہاد کی وجہ سے، نمازی کی عزت نماز کی وجہ سے، حاجی کی عزت حج کی وجہ سے، صحابی کی عزت صحبت رسول کی وجہ سے۔ اور نبی کی صحبت جس کو مل جائے صحابی، وہ مقام صحابت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عمل، کوئی نیکی صحابیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک کے پاس صحبت رسول ہو اور دوسرے کے پاس صحبت رسول نہیں، باقی دنیا کے سارے اعمال نیکیاں جمع ہو جائیں پھر بھی یہ اس صحابی کا مقابلہ کر سکتا؟ یہ بات بھی ذہن میں رہے، مقام صحابیت کسی اور عمل کا محتاج نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج، سمجھنا، یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابی عمل کا محتاج نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مقام صحابیت۔ فرق ہے اس میں کہ اتفاق سے اس کو صرف صحبت رسول مل جائے اور کوئی بھی عمل نہ کر سکے پھر بھی وہ مقام صحابیت اس کو مل جائے گا۔ ایک صحابی ہیں، صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت عشیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا۔ لم یسجد للہ سجدۃ قط، ایک سجدہ بھی اللہ کو کر نہ سکا۔ یہ ایسا صحابی ہے کہ جس کے اعمال نامے میں ایک سجدہ بھی نہیں، یہ ایسا صحابی ہے جس کے اعمال نامے میں ایک نماز بھی نہیں، ایک سجدہ بھی نہیں، لیکن صحبت رسول اس کو مل گئی۔ اب یہ اس مقام تک پہنچ گیا
کہ بعد میں آنے والے ہزاروں سجدے کریں پھر بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقام صحابیت کے کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے، اور صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ صحابیت اعمال میں مؤثر ہے، تاثیر دکھاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا او لوگو، صحابی ایک مد جو کا، مد ایک پیمانہ ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے دور میں، صحابی ایک مد جو کا یا اس کا بھی آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ او لوگو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر بھی تمہارا ثواب اس صحابی کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مد جو، مد آپ نے دیکھا ہے گلاس سے تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، اتنا اتنا ہوتا ہے، گلاس سے تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، اتنا اتنا ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے۔ اب وہ مد جو کا صحابی خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا، کہاں جو اور کہاں سونا، کہاں مد اور کہاں احد پہاڑ، لیکن تمہارا ثواب اس صحابی کے ثواب کا مقابلہ کر سکتا۔ اور ایک بات بڑی عجیب بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں، کہ کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ صحابی پھر بھی صحابی ہے۔ مثال سمجھیے، مبطل اعمال تو کفر ہے نا، اعمال کو حبط کرنے والی چیز کفر ہے، اور صحابی کے عنوان میں تو کفر ہے ہی نہیں۔ صحابی کہتے اس کو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، وہ حاجی صاحب واپس آ کر داڑھی مڈا لیتا ہے، کام تو اس نے غلط کیا نا، داڑھی مڈا لی، کیا خیال ہے حج اس کا باطل ہو گیا؟ ہاں، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح یہ داڑھی مڈانے والا گناہ اس حاجی صاحب کو حاجی صاحب کے مقام سے نیچے اتار نہیں سکتا، داڑھی مڈا لی ہے پھر بھی حاجی حاجی ہے، اسی طرح کوئی گناہ، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا، صحابی پھر بھی صحابی۔ اب آئے گی بات کہ صحابی سے خطا ہوئی کیوں؟ اس بات کو سمجھیے، بڑی اہم بات چھڑ گئی ہے، اس کو سمجھیے۔ صحابی سے خطا ہوئی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تعلیم دین کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے۔ آپ علیہ السلام دین کی تعلیم کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے صرف بتا نہیں دیا، جو بھی حکم کیا عملاً وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ نماز پڑھو حکم کیا، ساتھ میں پڑھ کر بھی دکھائی اس طرح پڑھو۔ جہاد کرو حکم کیا، ساتھ میں جہاد لڑ کر بھی دکھایا اس طرح لڑو۔ روزہ رکھو حکم کیا، ساتھ روزہ رکھ کر بھی دکھایا۔
اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ ساری تقسیم ہمارے لیے، لیکن آپ علیہ السلام پر ان سب کی تعلیم دینا نبی پر فرض ہے۔ واجب کی تعلیم دینا امت کو نبی پر فرض ہے، سنت کی تعلیم دینا امت کو نبی پر فرض ہے، مستحب کی تعلیم امت کو سکھانا نبی پر فرض ہے۔ بھئی مسواک کرنا سنت ہے نا، لیکن یہ سنت کی تعلیم امت کو دینا نبی پر فرض ہے۔ نبی پر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جو بھی حکم کیا عملاً کام کر کے بھی دکھایا۔ نماز پڑھو، ساتھ میں پڑھ کر بھی دکھائی، روزہ رکھو، رکھ کر بھی دکھایا، جہاد کرو، جہاد کر کے بھی دکھایا، حج کرو، حج کر کے بھی دکھایا، طواف کرو، طواف کر کے بھی دکھایا، وضو کرو، وضو کر کے بھی دکھایا۔ ایک ایک عمل جو پیغمبر نے حکم کیا عملاً پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام کو حکم تو کر سکتے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، یہ حضور حکم تو دے سکتے ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکل کر کے دکھائیں، توبہ کر کے دکھائیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایسا گناہ ہو جس سے توبہ ہو۔ حضور تو گناہوں سے معصوم ہے۔ ایک ہے رفع درجات کے لیے توبہ، وہ الگ چیز ہے، حقیقی توبہ گناہوں سے توبہ۔ اللہ کے نبی حکم تو کر سکتے ہیں توبہ کرو، لیکن کر کے دکھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر جس جماعت سے دین کی تکمیل کروائی اس جماعت کا نام صحابہ ہے۔ صحابہ سے خطائیں ہوئی اور انہوں نے مثالی توبہ کی، صحابہ سے خطائیں ہوئی اور انہوں نے مثالی توبہ کی، اور اللہ نے گویا کہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت ماعز اسلمی گناہ میں مبتلا ہو گئے، آپ علیہ السلام کے پاس چل کر آئے، ندامت اتنی کہ خود چل کر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے اے اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے چارہ پھیر دیا، پھر اس طرف سے، پھر اس طرف سے، بالآخر آپ علیہ السلام نے رجم کروایا۔ پتھر مارتے وقت ایک شخص نے حضرت ماعز اسلمی کو برا بھلا کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ تو کہے گا نا کیونکہ اس نے تو گناہ کیا ہے نا، اس کے سامنے تو اس کا گناہ ہے، یہ تو کہے گا نا، یوں کر کے حضور نے اسے بولنے نہیں دیا۔ خبردار، ماعز کو برا نہ کہو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو معافی دی جائے۔ تو بھائی صحابی کی خطا سے توبہ لگی ہوئی ہے، صحابہ کو اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو ساتھ توبہ لگی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے تو ساتھ میں صلح لگی ہوئی ہے، اور گناہ کو جب توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے، اور لڑائی کو جب صلح لگ جائے تو لڑائی مر جاتی ہے۔ اور جو آدمی صحابہ کی خطا بیان کرے اور توبہ بیان نہ کرے، جو آدمی صحابہ کی لڑائی بیان کرے اور صلح بیان نہ کرے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے۔ لا الہ یہاں رک جائے، کیا معنی بنتا ہے؟ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟
کفر ہے نا، لیکن جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے گا، اب نہ صرف جائز بلکہ ایمان کی بنیاد بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابہ کی اگر لڑائی ہے تو صلح لگی ہوئی ہے۔ اب کسی کو صحابی پہ زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کے پنجاب میں سفر کر رہا تھا، دو نوجوان مجھے ملے، کہنے لگے مولانا صاحب مولویوں نے تو کباڑہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہتے ہیں مولویوں نے کباڑہ کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ ہم نے تو سب کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، بھئی ہم کس کے پیچھے جائیں؟ میں نے انہیں دیکھ کے کہا، میں نے کہا شکر کرو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت ابراہیم کا فتویٰ تھا نمرود غلط، نمرود کا بھی تو فتویٰ تھا نا ابراہیم غلط، پھر تم تو نہ نمرود کے لشکر میں ہوتے نہ ابراہیم کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ میں نے کہا شکر کرو کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت موسیٰ کا فتویٰ تھا فرعون غلط، فرعون کا بھی تو فتویٰ تھا نا موسیٰ غلط، پھر تم تو نہ فرعون کے لشکر میں ہوتے نہ موسیٰ کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ میں نے کہا شکر کرو کہ تم حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، وگرنہ نہ تم ابو جہل کے لشکر میں ہوتے نہ حضور کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ یہ کوئی آج سے شروع ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، یہ کوئی آج سے ہوا ہے یا شروع سے چلا آ رہا ہے؟ بولو۔ اور یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، کیا یہ اس چیز کی دلیل بن سکتی ہے کہ دونوں غلط؟ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، کیا یہ اس چیز کی دلیل بن سکتی ہے کہ دونوں غلط؟ بھائی حق نے ہر دور میں باطل کو غلط کہا ہے، باطل نے بھی تو ہر دور میں حق کو غلط کہا ہے، کیا دونوں ایک ہی تناظر میں ہوں گے؟ میں نے جب اسے یہ جواب دیا وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ایک کہنے لگا پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ قرآن صرف مولویوں سے سیکھو؟ کیا قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے یا ہم سب کے لیے آیا ہے؟ ہاں بھائی، قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے یا سب کے لیے آیا ہے؟ کہتے ہیں سب میں ہم بھی ہیں نا۔ ہاں، اگر قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہوتا پھر تمہارا یہ کہنا صحیح تھا کہ قرآن صرف مولویوں سے سیکھو، جب قرآن سب کے لیے، ہم بھی سب میں ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ میڈیکل اسٹور میں جو دوائیاں پڑی ہیں یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے ہیں یا سب کے لیے ہیں؟ اس نے کہا سب کے لیے ہیں۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹروں سے جا کے کیوں پوچھتے ہو کہ کون سی دوائی کھاؤں، کس وقت کھاؤں اور کتنی کھاؤں؟ جاؤ میڈیکل اسٹور میں، جو دوائی ہاتھ لگے اٹھاؤ، کھاؤ، مرو۔ وہاں کہتے ہو دوائیاں سب کے لیے ہیں، لیکن پوچھیں گے ڈاکٹر سے، بھائی قرآن سب کے لیے ہے لیکن سیکھیں گے علماء سے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سندھ کے جلسے میں ایک نوجوان، میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے شکوک شبہات دلوں میں ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان جلسے میں کھڑا ہو گیا سندھ میں، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک حدیث ایسی بتاؤ کہ ہم خود پڑھ کر عمل کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ تم کہتے ہو نا مولویوں کے بغیر دین سیکھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ایک حدیث ایسی بتا دو ہم خود پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو 20 احادیث ایسی ہیں، خود پڑھ کر عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کا ایک بتا دو۔ میں نے ان کو بتا دی، آپ کو 4 مہینے کے بعد بتاؤں گا، صحیح ہے نا؟
आप थके हुए हैं, ये इजमा सुकूती तो हो गया तकरीबन, आप थके हुए हैं। एक मिनट भाई, 4 महीने के बाद बताऊं या अभी बताऊं? सवाल समझ आए? सवाल क्या था कि तुम जो कहते हो कि मौलवियों के अलावा दीन सीखोगे, अमल करोगे तो गुमराह हो जाओगे, मौलवियों से ज़रूरी सीखो। वो नौजवान मुझे कहने लगा, एक हदीस ऐसी दिखा दो हम मौलवियों के पास ना जाएं, खुद पढ़कर अमल करें और गुमराह हो जाएं। मैंने कहा एक नहीं, काफ़ी अहादीस ऐसी हैं कि अगर खुद पढ़कर अमल करोगे गुमराह हो जाओगे। उसने कहा एक बता दो, मैंने बता दी। मैंने कहा देखो, हदीस किसको कहते हैं? नबी का कौल, फैल, तकरीर को हदीस कहते हैं ना। और अहादीस में से बहुत सारी ऐसी हैं जो आप अलैहिस्सलाम के मखसूसात में से, खुसूसियात में से। नबी का फैल हदीस है ना, नबी ने 11 शादियां की, ये हदीस है या नहीं? हमें अमल करने की इजाज़त है? अगर कोई करेगा तो गुमराह होगा ना। मैंने कहा बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो मनसूख हो गई हैं। आप अलैहिस्सलाम के ऐसे अफ़आल हैं जो इब्तिदाई इस्लाम में जायज़ थे, बाद में क्या हो गए? मनसूख हो गए। लेकिन जो मनसूख हो गए, किताबों में मनकूल भी तो हो गए ना। नहीं समझ आया? किताबों में मनकूल भी तो हो गए। मसलन इब्तिदाई इस्लाम में चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना जायज था, बाद में क्या हो गया? मनसूख हो गया। अब तुम मौलवियों के पास जाना नहीं चाहते, तुम किताब खोलते हो और आपकी नज़र उस हदीस पे पड़ जाती है कि आप अलैहिस्सलाम नालैन शरीफैन पहनकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा चप्पलों समेत पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। बस किताब बंद किया, अगले दिन चप्पल समेत मस्जिद में आ नहीं जाओगे। मौलवी तुम्हें रोकेगा, पीछे हटो, चप्पल बाहर उतारो। कहते छड़ो मौलविया नू, हमने नबी की हदीस पढ़ी है, हम मौलवियों के पीछे थोड़ी चलना है, नबी के पीछे जाना है। तुम चप्पल समेत मस्जिद में आ जाओगे, क्या फिर भी तुम आप रहोगे? भाई आजकल जो फितने की अलामत है ना, उनमें से एक अलामत ये भी सुन लो, उलमाए हक को टारगेट करना ये फितने की अलामत है। आज जिस तरह किसी बस्ती में बहुत बीमार हो, सारे बीमार हो, एक आदमी उनका खैर खा बनकर आए कि जी मैं आपका खैर खा हूं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कभी भी किसी डॉक्टर के पास ना जाना। अब अंदाजा हो गया ना ये कितना खैर खा है। आजकल फितने भी इसी तरह करें, मौलवियों के पास ना जाना। उन्हें पता है कि ये उलमा के पास जाएंगे तो हमारा शिकार नहीं बन सकेंगे। मौलवियों के पास ना जाना ये फितना है और हमारी भी कोताही है, अवाम की गलती है। अवाम हमारी की बहुत बड़ी गलती है। वो कैसे? दुनियावी मामलात में तो हमारी अवाम के जहन बड़े बेदार हैं। मसलन आपके यहाँ मेहमान आ जाए, अचानक आपको बाजार से खाना लाना पड़ जाए, आप रोटियां लेने के लिए किसी धोबी के पास कभी गए हो? धोबी के पास नहीं गए। क्यों? उसके हाथ पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। क्यों नहीं जाते रोटियां लेने धोबी के पास? आपकी अकल होशियार है कि ये इसका काम नहीं है। आपको मेले कपड़े बाजार से धुलाने हो, कपड़ों की गठरी बांधकर किसी बावर्ची के पास गए हो कि कपड़े धोकर दो। क्यों? या अकल आपकी होशियार है कि ये इसका काम नहीं है। आपकी कार का टायर पंचर हो गया, आगे करियाने की दुकान है, आपने कभी वहीं जाके ब्रेक लगाई है कि पंचर लगाओ? क्यों? आपकी अकल बेदार है कि ये उसका काम नहीं है। आपको पेट में दर्द हो गया, आप घर से निकले, कहां जा रहे हैं? अस्पताल।
راستے میں آلو بیچنے والا کہتا ہے رکو رکو میں دوائی لکھ کر دیتا ہوں، آپ کبھی رکے ہو؟ کیوں؟ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اتنی ساری مسجد بنائی، لینٹر ڈل گیا، چھت، دیواریں، ستون سب کچھ بن گیا، آپ نے سوچا کہ یار اس مسجد میں لائٹیں بھی ہونی چاہیے، پنکھے، بلب، بجلی فٹنگ ہونی چاہیے۔ وہ بجلی فٹنگ انہی مزدوروں سے کروائی یا بجلی والا اور لے آئے؟ انہی سے کیوں نہیں کروائی؟ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں ہماری عقل کتنی بیدار ہے کہ جو جس کا کام ہے اسی سے لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تم اتنے سادے ہو جاتے ہو، کوئی للو پنجو جہاں سے آئے جو دین کی بات کرے تم لینے لگ جاتے ہو، تبھی تو فساد ہوتا ہے حضرت، تبھی تو گمراہی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر انہی مزدوروں سے جنہوں نے دیواریں بنائی تم بجلی فٹنگ کراؤ گے تو کہتے دھماکے ہوں گے، دھوئیں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور آج کل بھی یہی ہے کہ دین شعبہ ہے علماء کا، اس کو چھوڑ کے نیٹ پہ تمہیں جو بھی نظر آ جاتا ہے تم اسے لینے لگ جاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ لینے لگ جاتے ہو، پھر گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ جب عوام نے یہ تہیہ کر لیا نا کہ ہم نے دین علماء سے سیکھنا ہے، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دین علماء سے سیکھنا ہے، فتنے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے میڈیا پہ بیٹھے داڑھی ٹوپی پگڑی اہل سنت والی لگا کے آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سنی ہوتے نہیں ہیں۔ اور ہماری عوام نے اہل سنت ٹوپی کا نام سمجھا ہوا ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہے یہ اہل سنت ہے، جس کی داڑھی ہے یہ اہل سنت ہے۔ حالانکہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اہل سنت کسی ٹوپی کا نام نہیں کہ جو جس کے سر پہ آ جائے وہ سارے اہل سنت۔ اہل سنت کسی پگڑی کا نام نہیں، اہل سنت کسی لباس کا نام نہیں۔ اہل سنت قرآن اور سنت سے مستنبط عقائد پر چلنے والوں کا نام اہل سنت ہے۔ جو نیٹ پہ تمہیں نظر آ جاتا ہے اس کو سنی سمجھ کے لینے لگ جاتے ہو، اور پھر گھر گھر میں گمراہی ہے، ہر نوجوان شبہات شبہات کا شکار ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات یہ کہ جس دن علماء عوام نے یہ تہیہ کر لیا کہ دین کی بات ہم فقط علماء سے سیکھیں، جس طرح تم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کپڑے صرف دھوبی سے دھلوانے، باورچی سے نہیں، آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے نا، روٹی صرف باورچی سے لینی ہے، کسی مکینک سے نہیں، بجلی کا کام بجلی کے مستری سے کروانا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اسی طرح جس دن تم لوگوں نے عہد کر لیا نا کہ دین صرف علماء سے لینا ہے تو معاملے اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے جس اصول کو ہمارے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ اصول کیا ہے؟ امت مسلمہ کا متفقہ اصول یہ ہے کہ پہلے ہم مسئلہ قرآن سے لیتے ہیں، موقف قرآن سے لیتے ہیں اور اس کو پکا کرتے ہیں، پکا کرنے کے بعد پھر روایات میں جاتے ہیں، جو روایات قرآن کے دیے ہوئے موقف کے مطابق ہیں ان کو مانتے جاتے ہیں، جو قرآن کے دیے ہوئے موقف کے ٹکر میں ہے اس کو رد کرتے جاتے ہیں۔ اب آج کل نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ قرآن کا پتہ ہی نہیں، قرآن نے موقف کیا دیا ہے، روایات میں چل پڑتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین نیک امت ہو۔ یہاں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں تم بہترین امت ہو، حالانکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ ترجمہ صفت موصوف کا ہے، حالانکہ آیت میں صفت موصوف نہیں، خیر کی امتن کی طرف اضافت ہے، خیر امتن مضاف مضاف ہے تو اضافت والا ترجمہ ہوگا۔
اور یہ ترجمہ تم بہترین امت ہو، یہ تو صفت موصوف کا ترجمہ ہے، صحیح؟ تم بہترین امت ہو۔ ایک جملہ ہے کہ یہ امیر قوم ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ یہ امیر قوم ہے، فرق سمجھ آیا؟ یہ امیر قوم ہے یعنی ساری قوم یہ امیر ہے، اور یہ امیر قوم ہے یعنی ساری قوم میں سے یہ امیر ہے، ساری قوم میں سے یہ امیر ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہوں یا غائب ہوں؟ بولو۔ تو قرآن کی جب آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت جو موجود تھے وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ تو اللہ نے صحابہ کو بہترین امت بتایا یا نہیں بتایا؟ اب واقعی بہترین تھے یا اللہ نے ویسے کہہ دیا؟ واقعی بہترین تھے نا۔ اب ہم نے قرآن سے یہ موقف لیا کہ قرآن صحابہ کو بہترین امت کہتا ہے، ساری امت سے بہترین صحابہ ہے۔ ہم نے قرآن کے اس موقف کو مضبوطی سے پکڑا۔ ایک طرف سے آواز آ رہی کہ صحابہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، باغ فتح پہ قبضہ کیا، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، اہل بیت پہ ظلم کیے۔ اب قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب یہ طبقہ کہتا ہے کہ یہ بہترین نہیں تھے، انہوں نے حق کھائے، قبضے کیے، ظلم کیا، اہل بیت کا ظلم کیا، دین کو بدلا۔ اب قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اب ہم ان کی بات مانیں یا قرآن کی مانیں؟ ہم اہل سنت کا جرم یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن سے لیتے۔ اب یہ باتیں ساری قرآن کے ٹکر میں ہیں تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ قرآن بھی سچا، صحابہ بھی سچا۔ یہ بات سب، یہ میں نے چھوٹی ایک مثال دے دی کہ پہلے ہم قرآن سے تو موقف لینا، قرآن سے ہم نے موقف لے لیا۔ اب یہ روایات جتنی پڑھو، جن کا قرآن پر ایمان ہو سکتا ہے وہ ان روایات پر کبھی بھی کان نہیں دھریں گے۔ ایک مجھے کہنے لگا مولانا تم کہتے ہو صحابہ اہل بیت میں پیار ہے، میں نے کہا آپ سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو صحابہ اہل بیت میں آپس میں پیار ہے، میں نے کہا غلط فہمی ہے تمہیں۔ ہم نہیں کہتے، یہ قرآن کہتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو بھائی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے، اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے۔ صحابہ، سارا دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ مسلوب ہو گئے تو دین مسلوب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد